ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم۔ اور جب تم بیویوں کو طلاق دے چکو اور پھر وہ اپنی مدت کے قریب پہنچ جائیں تو ان کو روک لو قاعدہ شرعیہ کے موافق، یا ان کو چھوڑ دو دستور شرع کے موافق، اور تم مت ان کو روکے رکھو ضرر پہنچانے کے لیے تاکہ تم زیادتی کرو۔ جو شخص ایسا کرے گا بس اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اور تم مت بناؤ اللہ کی آیات کو کھیل تماشا، اور یاد کرو اللہ کے انعامات کو جو تم پر ہیں، اور جو اللہ نے تم پر کتاب نازل کی، حکمت نازل کی جس سے اللہ تم کو نصیحت کرتے ہیں۔ اور ڈرو اللہ سے اور جان لو بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں طلاق دینے کے بعد جو دو حق شوہر کو حاصل ہوتے ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ طلاق دینے میں احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ 3 طلاقیں اکٹھی نہیں دینی چاہیے۔ اگر مجبوری ہو تو طلاق رجعی دی جائے، طلاق بائن بھی نہ دی جائے، یعنی ایسے الفاظ سے طلاق دینا کہ جن سے طلاق بائن ہو جاتی ہے ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ شوہر بیوی کو کہے کہ تم مجھ پر حرام ہو۔ اب یہ الفاظ کنایات میں سے ہیں، اور ان کے ذریعے سے جو طلاق ہوتی ہے وہ طلاق بائن ہوتی ہے۔ اور طلاق بائن کے اندر شوہر کو رجوع کا حق نہیں ہوتا، بلکہ دوبارہ نکاح کیا جا سکتا ہے اگر 1 یا 2 تک ہو، اور 3 ہو جائیں تو بغیر حلالے کے نکاح نہیں ہوتا۔ اس لیے اولاً تو طلاق ہی سے احتیاط کرنی چاہیے، اور بہت مجبوری ہو ضرورت پڑ جائے تو طلاق رجعی دینی چاہیے، تاکہ اگر اس کو بعد میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمیں رجوع کر لینا چاہیے تو اس کا امکان باقی رہے۔ تو یہاں جو طلاق رجعی کی صورت میں شوہر کو 2 حق حاصل ہوتے ہیں ان کا تذکرہ ہے کہ جب بیویاں عدت کے قریب پہنچ جائیں، عدت ختم ہونے لگے، جیسے عام طور پر 3 ماہواریاں عورت کی عدت ہوتی ہے، تو 3 ماہواریاں پوری ہونے سے پہلے اگر شوہر یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے جدا ہونے میں نقصانات ہیں، چاہے خود میاں بیوی کے اعتبار سے، چاہے ان کی اولادوں کے اعتبار سے، چاہے ان کے خاندانوں کے اعتبار سے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں دوبارہ روک لوں، چلو 1 طلاق دے دی تھی یا 2 دے دی تھی، اب میں اس کو اپنے پاس روک لوں، تو شریعت نے طلاق رجعی کی صورت میں جب کہ وہ 2 سے زائد نہ ہو، شوہر کو یہ پہلا حق دیا ہے کہ وہ رجوع کر کے بیوی کو اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے۔ اس رجوع میں کوئی نیا نکاح نہیں ہوتا، کسی نئے مہر کی ضرورت نہیں، بس زبان سے یہ کہہ دے کہ میں نے تم سے رجوع کر لیا، یا زن و شوئی کا تعلق قائم کر لے، کیونکہ عدت میں وہ اس کی بیوی ہی ہے، اس کے نکاح میں شمار ہوتی ہے، تو اس سے بھی جو ہے وہ رجوع شمار ہوگا، رجوع ہو جائے گا۔ لیکن قرآن کریم اس میں ایک لفظ ذکر کر رہا ہے، اور وہ لفظ یہ ہے کہ امسکوہن بمعروف، دستور کے مطابق تم اس کو اپنے پاس جو ہے وہ روکو، دستور شرع کے مطابق۔ یعنی رجوع کے اندر بھی بیوی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں ہونا چاہیے۔ ارادہ یہ ہو کہ صحیح غلطی ہو گئی اور ہم اب سمجھ رہے ہیں کہ ساتھ رہنا ہی مناسب ہے، تو رجوع کر کے اس کو روک لیں۔ اگر اس کی نیت یہ ہے کہ نہیں میں نے اس کو تنگ کرنا ہے اور ستانا ہے، زمانہ جاہلیت میں ایسا بسا اوقات ہوتا تھا کہ شوہر بیویوں کو تنگ کرنے کے لیے طلاق دیا کرتے تھے، اور جب عدت قریب الختم ہوتی تو رجوع کر کے اس کو دوبارہ نکاح میں لے آتے اور پھر طلاق دیتے اور پھر رجوع کر لیتے۔ اس طرح اس کو تکلیف پہنچانے کے لیے کرتے، اور ان کا کوئی مقصد بیوی کو اپنے نکاح میں روکنے کا نہیں ہوتا تھا۔ تو قرآن کریم اس سے منع کر رہے ہیں۔ فرمایا اللہ نے امسکوہن بمعروف، ان کو تم دستور شرع کے مطابق روک کے رکھ لو، یعنی بیوی بنا کر رکھو، اور پھر وہاں یہ بھی خیال رہے کہ جو غلطیاں جو اختلافات ہوئے رجوع کے بعد ان کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ اگر دوبارہ وہی پرانی باتیں اکھاڑی جائیں اور اس کو دوبارہ ذکر کیا جائے، پھر اختلافات شروع ہو جائیں گے، تو سابقہ باتوں کو بالکل ختم کر دیا جائے اور یہ نئے تعلق کے ساتھ اپنی اس زندگی کا دوبارہ آغاز کریں۔
اور دوسرا اختیار شوہر کو یہ ہے کہ وہ اس کو چھوڑ دے، یعنی رجوع نہ کرے. وہ سمجھتا ہے کہ اب ہمارا ساتھ رہنا مشکل ہے، حدود اللہ قائم نہیں رہ سکیں گے، تو ہمیں علیحدہ ہی ہو جانا چاہیے. تو اس میں بھی شریعت کہہ رہی ہے سرحوہن بمعروف، دستور شرع کے مطابق تم اس کو جو ہے وہ علیحدہ کرو، آزاد کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو گواہ بنا لینا چاہیے، جس طرح کہ سورۃ طلاق میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، کہ تم اپنوں میں سے 2 عادل آدمیوں کو اس رجوع پر گواہ بنا لو. اس لیے کہ گواہ بنانے کی صورت میں خود اس کی اپنی ذات کا بھی تحفظ ہے، اور آئندہ جو ہے وہ کسی اختلاف کی صورت میں اس کے حل کی صورت بھی موجود ہے. ذات کا تحفظ یہ ہے کہ بسا اوقات نفس انسان کو بہکا سکتا ہے، بس تم جھوٹی طور پر کہہ دو میں نے رجوع کر لیا، یا میں نے عدت پر رجوع کر لیا تھا. اس قسم کی چیزیں نفس انسان کو سکھا سکتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے باقاعدہ جب رجوع ہو تو رجوع پر گواہ بھی بنا لیا جائے، یہ بھی اس کے آداب میں سے ہے. اور رجوع ہو ضرر پہنچانے کے لیے نہ ہو، بلکہ دوبارہ آئندہ اچھی طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے ہو. یہ دستور شرع کے مطابق رجوع کرنا ہے. اور جب چھوڑنا ہو تو اس وقت بھی کچھ حقوق اللہ نے شوہر پر رکھے ہیں بیوی کے. نمبر 1 مسئلہ یہ رکھا ہے کہ عدت کے زمانے میں جس میں اس کو طلاق دی ہے، نان نفقہ شوہر دے گا، اس کو رہائش کے لیے مکان دے، اور جب اس کو علیحدہ کر رہا ہو تو کچھ اس کو ہدیہ تحفہ بھی دے. اور اس ہدیہ تحفے کا ذکر چند آیات کے بعد اسی صورت میں آ رہا ہے، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے ان کے لیے کچھ فائدہ سامان دینا ہے، فائدہ پہنچانا ہے دستور شرع کے مطابق، اور یہ تقوی سے رہنے والوں کے لیے ایک شرعی حق ہے. اب اس میں پھر مختلف صورتیں ہوتی ہیں. بعض صورتوں میں یہ تحفہ ہدیہ دینا مستحب ہے، اور بعض صورتوں میں واجب ہے. اس کی تفصیل کتب فقہ میں ہے. مثلا اگر کسی نے کسی خاتون سے نکاح کیا اور کوئی مہر مقرر نہیں کیا، کوئی ذکر نہیں کیا مہر کا، اور بغیر خلوت صحیحہ اور بغیر تعلق زن و شوئی کے اس کو طلاق دے دی، تو ایسی صورت میں اس کو متعہ کا دینا، جس کو ہم ہدیہ تحفہ کہہ رہے ہیں، واجب ہو جاتا ہے. اور بقیہ جتنی صورتیں ہیں جن میں اس کو مہر مل رہا ہوتا ہے تو اس میں جو ہے وہ ساتھ ساتھ کچھ تحفہ دینا الگ سے یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے. تو بعض صورتوں میں واجب، بعض صورتوں میں مستحب. لیکن یہ بھی کہ تصریح بالمعروف ہے، تاکہ جب علیحدہ بھی ہو تو دلوں میں دوسرے کے لیے کدورت نہ ہو، عداوت نہ ہو. ہمارے ہاں عام طور پر رجوع کے اندر بھی یہ غلطی ہوتی ہے کہ بیوی کو نقصان پہنچانے کے لیے رجوع کیا جاتا ہے، اور انتقام لینے کے لیے کہ میں اس کو بتاؤں گا اس نے ایسا کیا تو میں ایسا کروں گا، اس کو بھی تنگ کروں گا، یعنی اس کو پتہ لگ جائے گا کہ جو ہے نا وہ اس کو لمبی عدت گزارنی پڑے گی، یا اس کو بھی احساس ہو جائے گا. یہ بھی غلط طریقہ ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب علیحدگی اختیار کی جاتی ہے تو گالم گلوچ، لڑائی جھگڑے، ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہوتے، اس طریقے سے علیحدگیاں ہوتی ہیں. حالانکہ علیحدگی اگر ضرورت ہوگی، مجبوری آ گئی، تو اس طرح ہو کہ عداوتیں نہ رہیں، رنجشیں ختم ہو جائیں. صحیح ہے، معاملات ہیں، کبھی معاملہ نپٹا ہے کبھی نہیں نپٹا، تو اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے. آپس میں اختلافات، دلوں کے اندر بغض، عناد، حسد اور غیبتوں کا بازار گرم کرنا، یہ چیزیں انتہائی نامناسب ہیں. اسی طریقے سے شریعت نے یہ بھی کہا کہ جب تم اس کو آزاد کرو تو تم نے جو مہر دے دیا تمہارے لیے واپس لینا وہ حلال نہیں ہے. اس کا ذکر شروع کی آیتوں میں آ چکا ہے کہ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم لو اس میں سے جو تم ان کو کچھ دے چکے ہو، جو مہر دے دیا واپس نہ لو. یہ بھی تصریح باحسان کی ایک صورت ہے کہ مہر میں سے کچھ واپس نہ لو، عدت تک اس کو رہائش دو، نان نفقہ دو، اور جب وہ عدت پوری کر کے اپنے ماں باپ کے گھر جا رہی ہے کچھ ہدیہ تحفہ دو. تو یہ ہے تصریح بالاحسان یا صرحوہن بالمعروف کی تفسیر. پھر فرمایا کہ تم ان کو مت روکو ضرر پہنچانے کے لیے تاکہ تم حد سے زیادہ اس کو زیادتی کرو. جو ایسا کرے گا اپنے اوپر ظلم کرے گا. ظلم کا وبال تو دنیا میں بھی شروع ہو جاتا ہے. بسا اوقات ظالم سمجھتا ہے طاقت کے گھمنڈ میں کہ میں ظلم کر رہا ہوں مجھے کچھ نہیں ہوگا، لیکن اس کے ظلم کی نحوست دنیا ہی میں شروع ہو جاتی ہے. مختلف مصائب کا وہ شکار ہو جاتا ہے، اور کہیں مظلوم کو موقع ملتا ہے تو وہ انتقامی کارروائی بھی کر لیتا ہے، اور آخرت میں ظالم کی جو سزائیں ہیں وہ تو معروف و مشہور ہے، اس کو تو وہاں بھگتنا ہی پڑے گا. تو جو شخص ایسی زیادتی کرے گا تو اپنے اوپر زیادتی کرے گا. پھر فرمایا کہ اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ. اس کی ایک تفسیر تو یہ کی گئی ہے کہ جو اللہ نے طلاق دینے اور رجوع کی حدود اور شرائط ذکر کی ہیں
قرآن کریم میں کچھ ذکر ہوئی ہے، احادیث میں کچھ اس کی تفصیل آئی ہے، تم اس کے اندر خلاف ورزی نہ کرو۔ اگر خلاف ورزی کرو گے تو یہ اللہ کی آیات یا اللہ کے احکام کے ساتھ کھیل تماشا اور مذاق کرنا ہے، ایسا نہ کرو۔ اس کی ایک دوسری تفسیر بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ طلاق دینے کے بعد اس سے مکر جانا، یہ اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق۔ کبھی میں نے تو غصے میں طلاق دے دی تھی، یہ طلاق دے دی، چھپایا، ظاہر نہیں کیا۔ بسا اوقات بیوی کہہ رہی ہوتی ہے کہ شوہر نے یہ الفاظ کہے ہیں اور شوہر انکار کر رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ اگر میں نے اقرار کر لیا یا میرے یہ الفاظ ثابت ہو گئے تو نکاح ختم ہو جائے گا، اس لیے وہ انکار کر دیتا ہے۔ یہ انکار کرنا اگر اس سے غلطی ہو چکی ہے تو یہ اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق ہے، یہ کھیل تماشا ہے، اس کا سخت وبال پڑتا ہے۔ اور زمانہ جاہلیت میں بھی لوگوں کے درمیان یہ بری رسم موجود تھی کہ وہ طلاقیں دیا کرتے تھے، کئی بعد میں صاف مکر دیتے میں نے طلاق دی نہیں۔ آج بھی بہت سے لوگ ایسے صاف انکار کر دیتے ہیں، یہ بھی اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق ہے، تو اس سے منع فرمایا۔ اور فرمایا کہ اللہ کے نامات کو یاد کرو۔ یہ قرآن کریم کا ترہ امتیاز ہے کہ وہ احکام کے بتلانے میں حاکمانہ لہجہ اختیار نہیں کرتا، حکیمانہ لہجہ اختیار کرتا ہے۔ بادشاہوں کے طریقے پر قرآن کریم حکم نہیں دیتا، اللہ بھی حکم نہیں دیتا، حالانکہ اللہ احکم الحاکمین ہے۔ وہ چاہے تو کہہ دے، اللہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھو اس کو مانو صحیح ہے ورنہ میں تمہاری کھال اتار دوں گا۔ ایک تو یہ طریقہ ہے، حاکموں کا طریقہ ہوتا ہے، وہ صاف صاف کہتے ہیں ایسا نہیں کرو گے تو ہم آپ کو جیل میں ڈال دیں گے، تا حیات عمر قید ہو جائے گی، پھانسی دے دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ احکام دینے کے بعد آگے حکیمانہ طور پر اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کرتے ہیں، اور شریف آدمی کے دل و دماغ میں منعم حقیقی، محسن حقیقی انعامات اور احسان سے ایک تقاضا پیدا ہوتا ہے کہ مجھے اس کا شکر کرنا چاہیے، اس نے مجھ پہ احسان کیا ہے، اس نے مجھ پہ انعام کیا ہے، مجھے اس کی بات ماننی چاہیے۔ شریف الطبع اور سلیم العقل آدمی کے دل و دماغ میں یہ بات پیدا ہوتی ہے تو اللہ احکام کے بعد اپنی نعمتوں کو یاد دلاتے ہیں۔ یہاں بھی یہ فرمایا وَاذْكُرُوا، یاد کرو نعمت اللہ علیکم، تم پر جو اللہ کے انعامات ہیں۔ انعامات کتنے ہیں؟ یہ جگہ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ ایسی نعمتیں ہیں، مادی، معنوی، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی، اتنی نعمتیں کہ ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ اور پھر اللہ نے اتنا بڑا احسان فرمایا کہ اس شکر کی ادائیگی کے لیے کچھ کلمات کا کہنا ضروری قرار نہیں دیا کہ یہ کلمات کہو گے یا یہ عمل کرو گے تو تم جو ہے شکر ادا کرنے والے ہو گے۔ صرف دل و دماغ میں یہ احساس کا پیدا ہو جانا کہ اللہ کے احسانات، انعامات کا میں شکر ادا نہیں کر سکتا، یہ بھی شکر، کتنی بڑی مہربانی کہ دل میں خالی یہ احساس ہوئے اللہ آپ نے اتنے انعامات کیے، اتنا فضل فرمایا کہ میں آپ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ حالانکہ زبان سے نہ وہ الحمدللہ کہہ رہا ہے، نہ زبان سے وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ احساس پیدا ہوتے ہی اس کا یہ عمل شکر میں شمار ہو جائے گا۔ اور پھر ایک خاص نعمت کا بھی ذکر کیا، وہ نعمت یہ ہے کہ اللہ نے تم پر کتاب نازل کی۔ قرآن کریم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو ہم پتہ نہیں کس اندھیرے میں، کس گمراہی میں پڑے ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ ایک ہدایت نامہ عطا فرمایا ہے، اللہ نے ہمیں ایک یہ کتاب حق عطا فرمائی ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں اور اپنی آخرت کو بنا لیں، جنت کو اپنے لیے یقینی بنا لیں۔ والحکمت، حکمت سمجھ یہاں حدیث ہے، یاد رکھیے قرآن کریم کی تفسیر اور اس کی شرح حدیث کے بغیر سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، قرآن کریم کو اللہ نے فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ خود کہہ رہے ہیں قرآن آسان ہے، یہ تو مولویوں کی بات ہے، حدیث ضروری ہے اس کے لیے۔ بات دراصل یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو نصیحت، حکمت یا واقعات ہیں وہ تو مشکل نہیں ہے، ان کو سمجھنا ہر عقل مند کے لیے آسان ہے، وہ اپنی عقل کا استعمال کرके سمجھ سکتا ہے۔ لیکن کچھ اللہ نے احکام ذکر کیے ہیں، ان احکام کی جب تک شرح نہ کی جائے بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام نے بہت سے مقامات پر آپ حضرت والسلام سے سوالات کیے، باوجود کہ وہ اہل زبان تھے، عربی جانتے تھے، ان کی مادری پدری زبان عربی تھی، وہ عربوں کے ماحول میں رہتے تھے، لیکن پھر بھی ان کو کچھ چیزوں کے سمجھنے میں دشواری ہوئی، انہوں نے پوچھا۔ تو اس سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ بغیر حدیث سے اس کی شرح معلوم کیے ہم قرآن کو اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتے۔ اور خود قرآن کریم میں اللہ نے کیا حکم فرمایا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر پوچھنے کی ضرورت نہ ہوتی اللہ کیوں یہ کہتے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تم پوچھو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے، اگر تم کو علم تو پوچھو، علم والوں سے پوچھو۔ اور ایک جگہ کیا فرمایا؟ الرحمن فاسأل به خبیرا، رحمان اس کے بارے میں باخبر سے پوچھو
جو رحمان کو جانتا ہو، جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو، اس سے رحمان کے بارے میں پوچھو تو صحیح کہ میرا اللہ کیسا ہے، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا اللہ جو ہے اس کی کیا صفات ہے، اس کی کیا معرفت ہے، مجھے کیسے حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر تم نہیں جانتے تو فاسأل بہ خبیرا، کسی باخبر سے پوچھو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے احادیث کا علم ضروری ہے، صحابہ کے اقوال کو جاننا ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو ہم نے تم پر نازل کی کتاب اور حکمت، اس کے ذریعے سے اللہ تم کو نصیحت کرتے ہیں۔ حکمت کی تفسیر حدیث سے کی گئی ہے، اللہ تم کو اس کے ذریعے نصیحت کرتے ہیں۔ اور ڈرو اللہ سے اور جان لو بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ جب تم طلاق دے دو بیویوں کو، پھر وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو ان کو مت روکو اس بات سے کہ وہ نکاح کریں اپنے تجویز کردہ شوہروں کے ساتھ، جبکہ وہ آپس میں راضی ہوں دستور شرع کے موافق۔ یہ ہے وہ چیز جس کی نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کو جس کو تم میں سے اللہ پر ایمان ہو اور آخرت پر یقین ہو۔ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی اور زیادہ طہارت کا باعث ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، اللہ کو علم تم کو علم نہیں۔ حضرت معقل ابن یسار ایک صحابی ہے، انہوں نے اپنی بہن کا نکاح ایک شخص سے کر دیا۔ اس شخص نے ان کی بہن کو طلاق دے دی۔ طلاق دینے کے بعد عدت پوری ہو گئی، وہ نکاح سے نکل گئی۔ اب ان کے بہنوئی کو بھی اور بہن کو بھی یہ خیال ہوا کہ ہمیں دوبارہ نکاح کر لینا چاہیے، غلطی کا احساس ہو گیا۔ لیکن جب حضرت معقل ابن یسار کو اس کا علم ہوا تو ان کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے اپنے بہنوئی کو بلایا اور کہا تم پر میں نے احسان کیا، تم کو اپنی بہن دی، اور تم نے اس احسان کا بدلہ یہ دیا کہ تم نے اس کو طلاق دے دی، اب تم کس منہ سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہو، جاؤ ہم تم سے نکاح نہیں کریں گے۔ اس کو ڈانٹ دی، منع کر دی۔ ایسی حضرت جابر بن عبداللہ ایک صحابی ہیں، ان کا بھی اپنی شہزاد بہن کے حوالے سے ایسی واقعہ ہوا، اللہ نے اس پر یہ آیتیں اتار دی کہ جب تم بیویوں کو طلاق دے چکے ہو اور ان کی عدت پوری ہو چکی ہو، پھر وہ اپنے تجویز کردہ شوہروں سے دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو تم اس کو مت روکو، اس کو رکاوٹ نہ بنو، چاہے سابقہ شوہر ہو چاہے نئی جگہ ہو۔ اگر تم اس کو روکو گے تو اس میں کئی خرابیاں ہیں۔ ایک خرابی تو یہ ہے کہ اس آزاد عاقلہ بالغہ عورت کی حق تلفی ہے، شریعت نے اس کو حق دیا نکاح کا، تم کون ہوتے ہو اس کو اس کے حق سے محروم کرنے والے؟ اور پھر جب وہ نکاح ایسی جگہ کر رہی ہے جو اس کی آپس کی رضامندی سے بھی ہو رہا ہے اور دستور شرع کے موافق بھی ہو رہا ہے، کوئی خلاف شرع بھی نہیں ہو رہا، تو اپنی ذاتی انا کے لیے، اپنی ناک کے لیے، اپنے خاندان کی رسم و رواج کو دیکھ کر تم ہرگز یہ نہ کرو، تم اس میں رکاوٹ نہ بنو اس کو شادی کرنے میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم نے اس کو وہاں شادی کرنے سے روکا اور پھر بعد میں اس کی عفت اور اس کی ناموس اور عصمت پر کوئی حرف آیا اور اس سے کوئی گناہ ہوا تو اس گناہ کے وبال میں تم بھی شریک ہو گے کہ تم نے اس کو نکاح نہیں کرنے دیا، جس کے نتیجے میں اس سے گناہ سرزد ہوا، تو جیسے وہ گناہ گار ہے تم بھی گناہ گار۔ جب یہ آیتیں ہوتی تو معقل ابن یسار نے فوراً اپنے بہنوئی کو بلایا بڑی عزت کے ساتھ اور کہا کہ بھائی میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں، میں آپ کا نکاح اپنی ہمشیرے سے کرتا ہوں، فوراً نکاح کرتے ہیں۔ کیا صحابہ کی عظمت ہے! آپ دیکھیے کہ اگر خدا نہ خاصہ واقعہ ہمارے ساتھ ہوتا ہم تو چیر پھاڑ کرنے کو تیار ہو جاتے، ہم شکل دیکھنے کے روادار نہ ہوتے، لیکن یہ صحابت ہے، انہوں نے اپنی خواہش کو بالکل مٹا دیا۔ یہ کہتے تھے اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے، بس باقی ہماری کیا خواہش ہے، ہمارے خاندان کی کیا رسم و رواج ہے، ہمارے معاشرے کے اندر کیا طور طریقے ہیں، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اگر حیثیت ہے تو صرف اللہ، اس کے رسول کی، حکم کی ہے، قرآن و سنت کی ہے، اس کے آگے سر کو جھکا لیا کرتے ہیں، پھر کچھ نہیں، تو خود بلایا میں نے، خود نکاح کرایا۔ حالانکہ ہم اس کو اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیں گے کہ میں کیسے اس کو بلاؤں، اس سے تو ایسے میری بہن کو طلاق دی، اس نے ایسا کیا، یا میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیا، میں اس سے تو بات نہیں کر سکتا، نکاح کیسے کروں؟ لیکن یہ صحابت ہے، تو اللہ نے ان کو نمونہ کے طور پر ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے، اس لیے کہتے ہیں صحابہ معیار حق ہے، تو حق کا معیار ہے، میں اس کو پورا کر لوں پھر انشاءاللہ۔ لیکن اس نکاح کے لیے دو شرطیں ذکر کر دی، اذا تراضوا بینہم، آپس میں راضی ہو، مطلب یہ کہ زبردستی شادی نہ ہو رہی۔ دوسری شرط یہ بالمعروف، دستور شرع کے موافق، اور آگے فرمایا کہ اس کے ذریعے سے نصیحت تم میں سے ان لوگوں کی جاتی ہے جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی مانیں گے وہی جن کا اللہ پر ایمان ٹھیک ہوگا، مانیں گے وہی جن کا آخرت پر یقین ٹھیک ہوگا۔ اور آگے فرمایا کہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے،
اس میں زیادہ طہارت ہے، اس میں زیادہ پاکیزگی ہے، معاشرہ بھی پاک و صاف ہوگا اور دل و دماغ بھی پاک و صاف ہوں گے۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ جب وہ جاننے والا تم کو کہہ رہا ہے کہ ایسا نہ کرو، اس میں ضرور حکمت ہے، تمہاری عقل میں آئے یا نہیں آئے، اپنے سر کو جھکا دو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟